اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف۔ لاہور پنجاب کالج میں جو ایک بنت حوا کی عصمت دری کا واقعہ پیش آیا، اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنا ہی کم ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مظلوم بچی کو انصاف عطا فرمائے، اور جو اس ظلم میں شریک ہیں اور جو اس کے حمایتی ہیں اور جو اس معاملے کو دبانے کی اور چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان کو نشان عبرت بنائے۔ ناظرین کرام، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی تعلیمی اداروں میں اس طرح کے ہزاروں واقعات پیش آ چکے ہیں، اور الا ماشاء اللہ انصاف ابھی تک کسی کو بھی نہیں ملا۔ ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ بہاولپور یونیورسٹی میں جو واقعہ پیش آیا، اس میں ایک دو نہیں، 200-400 نہیں بلکہ 5000 سے بھی زیادہ وہاں پڑھنے والی اسٹوڈنٹس کی ننگی ویڈیوز وہاں کے عملے کے پاس تھی۔ اور اسی طرح کئی اور بہت سارے ادارے ہیں کہ جن میں اس طرح بنت حوا کی عصمت دری کے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ اس میں دراصل قصوروار کون ہے؟ تو ہمیں تصویر کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے۔ صرف تعلیمی اداروں کو ہی قصوروار نہیں ٹھہرانا چاہیے، بلکہ ماں باپ اور وہاں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس بھی ان غلطیوں کے اور ان واقعات کے ایک حد تک ذمہ دار ہیں۔ والدین اپنی بچیوں کو سکول لے جانے والے ٹرانسپورٹرز کے حوالے کر کے، وہاں پڑھانے والے مرد استادوں کے حوالے کر کے بے فکر ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ ایک رکشے والا اسٹوڈنٹس کو اسکول سے لا رہا ہے یا لے جا رہا ہے، اور بچی جو ہے وہ بالکل اس کے ساتھ چپک کر بیٹھی ہوئی ہے، اور اس نے اس طرح بچیوں کو بٹھایا ہوا ہے۔ پھر اس طرح کے واقعات سے ہی مزید جو ہے نا وہ بڑے واقعات جنم لیتے ہیں۔ پھر اس طرح آپ دیکھیں کہ یہ ایک یونیورسٹی کا ماحول آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جہاں پر پیار کرنا سکھایا جا رہا ہے، اور یہ اسٹوڈنٹس کا آپس کا ماحول ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر اس طرح کے واقعات سے بڑے واقعات، پھر عصمت دری کے واقعات پیش آتے ہیں۔ اور اسی طرح کچھ دن پہلے کی یہ ویڈیو ہے پنجاب کالج کی کہ جس میں اسٹوڈنٹس ناچ رہے ہیں اور ہلا گلا وہاں پر کیا جا رہا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس کا وہاں پر جو آپس کا ماحول ہے، یہ بھی بہت زیادہ اس چیز کا سبب ہے کہ وہاں پر بچیوں کی عزتیں پامال کی جاتی ہیں، اور وہاں پر بچیوں کی عزتیں غیر محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اور علماء اکرام کو برا بھلا تو کہا جاتا ہے، لیکن اسی لیے علماء اکرام نے جب پاکستان میں مخلوط نظام تعلیم، یہ بچے اور بچیوں کے کٹھے پڑھنے والا جو نظام ہے، خاص طور پر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، اس کے خلاف جب علماء نے آواز اٹھائی، تحریریں لکھی اور تقریریں کی، تو ہمارے ہی لوگوں نے، ہماری ہی قوم نے علماء کی مخالفت کی اور گالیاں تک دی۔ اور آج بھی اگر کوئی عالم دین، کوئی اسلامی اسکالر اگر یہ بات کرتا ہے کہ عورت کو پردہ کرایا جائے اور اس کی تعلیم کا نظام لڑکوں سے الگ رکھا جائے، مرد حضرات سے الگ رکھا جائے، جس طرح الحمدللہ دعوت اسلامی کا تعلیمی ادارہ ہے دارالمدینہ، انگلش میڈیم اسکول سسٹم ہے، بہت ہی بہترین نظام تعلیم ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے ہم کیا غلطی کرتے ہیں؟ ہم تعلیمی ادارے کے انتخاب میں غلطی کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ وہاں پر میری بچی کے لیے ماحول سازگار ہے بھی یا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دفعہ جب داخل کروا دیا، پھر ہم اس ادارے کا چیک اینڈ بیلنس نہیں کرتے، ہم بار بار چیک نہیں کرتے کہ آیا وہاں کا ماحول میری بیٹی کی عزت کی حفاظت کے لیے، میرے بچے کی تربیت کے لیے سازگار ہے، اچھا ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ بہت سارے اسباب ملتے ہیں، پھر جا کے اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں، جس طرح کا واقعہ یہ پنجاب کالج میں پیش آیا۔ تو ہر ایک مسلمان کو اس کی مذمت بھی کرنی چاہیے، اور ان کو انصاف دلوانے کے لیے بھی ہر مسلمان کو اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کی عزت محفوظ فرمائے اور ہمارے معاشرے میں انصاف کا بول بالا فرمائے۔